یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق کی کسی پر آیا جب نہ تھا چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تھینک یو. یہ میری ریکویسٹ تھی جس پہ امجد بھائی نے یہ پڑھایا. تھینک یو سو مچ. بہت 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 شکریہ. امجد بھائی میں آپ کو حکیم صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کو ملوانا چاہتا ہوں اپنے اس دوست سے. سلمان خان ان کا نام ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں سلمان آپ؟ سلمان کے پاس مائک لگا ہوا ہے؟ نہیں ہے مائک. مائک لگا ہوا مائک. آئی کون سی اٹ. اوکے جی. تقریباً 1.5 سال پہلے پیدائشی طور پر الٹے ہاتھ میں پرابلم تھی. میٹرک تک انہوں نے پڑھا ہے. 1.5 سال پہلے ہاتھ سوجنا شروع ہو گیا بہت زیادہ. گجرات میں ان کا اپنا جنرل اسٹور ہے. ان کے علاوہ 2 بھائی اور 2 بہنیں بالکل نارمل ہیں. اسلام آباد اور لاہور سے MRI کروایا لیکن اب ہاتھ کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پاتا ہے. یہ اپیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے علاج کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں. امجد صابری صاحب ہیں, یہاں ڈاکٹر رابعہ ہیں, وہاں حکیم ساجد صاحب ہیں, اور وہ انہیں جانتے ہیں آپ. وہ کون ہیں؟ میری والدہ. آپ کی والدہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک. کوئی بات نہیں, سب اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا مجھے بتاؤ یہ ہوا کیسے؟ یہ پیدائشی آہستہ آہستہ اس کی گروتھ ہوتی گئی ہے. پہلے نارمل تھا, پھر 2 یا 1.5 سال میں ایک دم اس کی بہت زیادہ گروتھ ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ سچویشن اس کی بن. اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر شیخ زاید ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا تھا میں اس کا علاج کروں گا. انہوں نے MRI اسکین کا کہا تھا کہ یہ اسکین آپ ٹیسٹ کروائیں. تو پھر
انہوں نے ہفتے کا ٹائم دیا تھا. ہفتے بعد میں ہاسپٹل میں گیا ہوں تو انہوں نے مشین میں مجھے لٹایا, لیکن پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے نکال لیا مشین میں. انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ کا سائز بہت بڑا ہے, یہ مشین میں نہیں ہو سکتا ہے, ہمارے پاس مشین نہیں ہے ایم آر آئی اسکین. پھر اسلام آباد گئے, پولی کلینک, پیمز ہسپتال, پھر ادھر بھی نہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ادھر بھی نہیں ہے اس کے کوئی یہ علاج کے لیے کوئی خاص نہیں ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہوئی تھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے گھر پہ جہانگیر بدر صاحب کو بھیجا تھا. ہاں, جہانگیر بدر صاحب آئے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ جہانگیر بدر صاحب کو بلاول بھٹو صاحب نے بھیجا تھا میری رہنمائی کے لیے. تو وہ میرے گھر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کا علاج کی ذمہ داری لی ہے, جدھر اس کا علاج ممکن ہوا وہ کروائیں گے. تو میں ان کے آگے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو میرا کوئی یہ کتنے دیر پہلے کی بات؟ یہ 6 ماہ ہو گئے. اوکے, تو اس کے بعد کوئی پیش رفت ہوئی؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی نہیں ہوئی. ابھی تک ان کی طرف سے نہیں ہوئی یا آپ کی طرف سے نہیں ہوئی؟ ہم بھی کرتے رہے ہیں فون, لیکن شاید کوئی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے ہمارے فون وغیرہ نہیں اٹینڈ کیے. اچھا, تو میں یہی جہانگیر بدر صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے نہیں ایم شور, دیکھیے اگر کوئی بھیجا جا رہا ہے کسی کو کسی علاج کے لیے تو, اور ظاہر ہے اس بات کا ذکر میڈیا میں بھی نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. آئی تھنک دی اونلی تھنگ از کہ شاید ہو سکتا ہے وقت واقعی نہ مل پایا ہو اور چیزیں اویلیبل نہ ہوں. ایون دو آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن, مجھے ابھی تک اس کی پوری صورتحال پتہ نہیں ہے. بٹ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از, آپ اگر وہ نمبر ہم کو دے دیں تو ہم کال کرنے کی کوشش کریں گے, ابھی ملانے کی کوشش کرتے ہیں جہانگیر بدر صاحب کو. لیٹ می سی, آپ اگر نمبر دے دیں تو ابھی ہم جہانگیر بدر صاحب کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر جہانگیر بدر صاحب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. ویسے آئی تھنک کہ دے ول ٹیک کیئر آف اٹ, آئی تھنک دے ول ٹیک کیئر آف اٹ. اچھا, ہم نے اپنی طرف سے ایک کام کیا ہے کہ کراچی میں ایک فزیشین ہے, آپ کو بھی معلوم ہے تو کراچی میں جو فزیشین ہے آپ کو ان کا پتہ ہے نا, سلیم انور صاحب, تو آپ کو میرے پاس لے کے آئے. سلیم انور صاحب تو آپ کے پاس, آپ کو ہمارے پاس لے کے آئے. کراچی میں ایک فزیشین ہے جن سے 8 بجے آج رات کو ہم نے آپ کا اپوائنٹمنٹ لیا. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو آپ نے وہاں بھی جانا ہے. جی, لیٹس سی کہ وہ کیا کہتے ہیں. ٹوٹل علاج کے لیے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتی ہیں, واٹ از دس؟ ساحر, یہاں میں ایک بات بہت امپورٹنٹلی بتا دوں کہ اس طرح کے کیسز یہ نہیں کہ ہوتے نہیں ہیں, کم ہوتے ہیں, لیکن یہ ابھی بھی جے پی ایم سی میں نے ابھی بھی ایسے کیسز دیکھے اور ان کا کاسمیٹک سرجن اینڈ سرجری میں اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. بیسیکلی یہ لمف نوڈس کی پرابلم ہوتی ہے. لمف نوڈز از جیسے ہمارا ایک بلڈ جا رہا ہوتا ہے, ایک بلڈ سسٹم ہوتا ہے, ایک لمفیٹک سسٹم ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارے جو بیچ کا پانی جس کو کہہ لیں اس کا سسٹم ہوتا ہے. اس کی خرابی اگر اس کی بلاکیج ہو جائے تو یہ چیز ہوتی ہے, اس کو ایلیفینٹیاسس کہتے ہیں. جتنی ڈائگنوسس ابھی میں نے ان کے میک اپ روم میں کیا کہتے ہیں اس کو, ایلیفینٹیاسس کہتے ہیں, یعنی ہاتھی کے جیسا ہو جانا. ٹھیک ہے. اس کا ایک کاز تو ایک چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے جو انسان کی ہائٹ جتنا نہیں اڑ سکتی, اگر وہ کاٹ لے آپ کو تو اس سے ہوتی ہے یہ چیز. اور یہ ہمارے ہاں بلوچستان میں یا سندھ میں وہ جگہیں جہاں پہ, کیونکہ یہ بیسیکلی رینجز میں بھی پائی جاتی ہے, کیونکہ جو لوگ یہ ایسے ایریاز میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں جہاں یہ مکھی کا وجود. آپ کبھی بلوچستان گئے؟ نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ پنجاب سے آئے ہیں, اینڈ ان کی مدر نے مجھے یہ بتایا کہ یہ بائی برتھ تھوڑا سا تھا اور دونوں ہاتھوں میں فرق تھا, لیکن پچھلے 1.5-2 سالوں سے ہوتا یہ کہ لمفیٹک سسٹم ہے آپ کا وہ بلاک ہونا شروع ہوتا ہے, تو اس کا انفارچونیٹلی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. ہاں, ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو کاسمیٹک گراؤنڈ پہ اس کو انسیژن دیا جاتا ہے, اس کا سارا فلوئڈ ڈرین کیا جاتا ہے, اینٹی بایوٹکس دیے جاتے ہیں. ون آف مائی چچا از سفرنگ فرام دیٹ, لیکن ان کو اگین میں نے جیسے کہا کہ ایک مکھی ہوتی ہے اس نے کاٹا تھا, اینڈ تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں, اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ یہ ڈرین کیا جاتا ہے, یہ واپس لیگ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے, لیکن ود سرٹین ٹائم پھر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سسٹم چلتا نہیں, اس کے بعد وہی دوبارہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اینڈ ایسا نہیں ہے, ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپس پہ یہ ہو رہا ہے. مائی چچا از ماشاء اللہ ویری ویل نون فیملی سے ہیں, لیکن اپنی چوائس سے ہی وینٹ ٹو جے پی ایم سی اور وہاں جا کے یہ کراتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, یہاں مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہم سلسلے میں بات کرتے ہیں. امجد بھائی سے کچھ ایک اور سوال میں نے کرنا, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.